بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہر مسلمان، عالم، جاہل، غریب، مالدار، شہری، دیہاتی، مرد، عورت سب ہی پریشان ہیں، اور سب کو یہی شکایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہ شکایت پہلے لوگوں کو بھی تھی، چنانچہ اسی طرح کی ایک شکایت اپنے وقت کے ولی کامل حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کی گئی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 10 وجوہات بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا کہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری دنیا کو بنانے والا ہے، وہ ساری دنیا کو رزق دینے والا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان تو حاصل کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادھم نے دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو تو پہچان لیا کہ وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، انہوں نے معراج کی، وہ معراج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ سے ملاقات کی، اللہ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، عظمت اور شان کو تو تم نے پہچان لیا، لیکن تم ان کی سنتوں پر، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کریم کی عظمت کو تو پہچان لیا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تبیان لکل شیء، اللہ نے ہر شے کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے، ہر شے کا علم اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی عظمت کو تو تم نے پہچان لیا، مگر قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، قرآنی احکامات پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی وجہ ابراہیم بن ادھم یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بے شمار، بے حساب نعمتیں تو استعمال کرتے ہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اور اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہو، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زندگی، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ درخت، یہ رزق، یہ کھانا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال تو کرتے ہو، لیکن ان کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ اس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کا تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا، تم جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ اللہ کی نعمتیں استعمال تو کرتے ہو پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچویں وجہ دعائیں قبول نہ ہونے کی ابراہیم بن ادھم یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم نے جنت اور جنت کی
عیش و عشرت کو تو جان لیا کہ جنت میں حوریں ہیں، جنت میں غلمان ہیں، ہر مسلمان کو 70 حوریں ملیں گی۔ کوئی پھل کھانے کا ارادہ کرو گے تو وہ خود ہی ٹوٹ کے تمہارے سامنے منہ کے قریب آ جائے گا، تمہاری ہر تمنا، ہر خواہش جنت میں پوری کی جائے گی۔ تم نے جنت کی معرفت اور پہچان تو حاصل کر لی مگر اس کی طلب کی کوشش نہیں کرتے، نیک کام کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز پنجگانہ ادا کر کے جنت پانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر کے تم جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ 5 وجوہات آج ہم نے بیان کر دی ہیں۔ 5 وجوہات دعائیں قبول نہ ہونے کی وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، بیان کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔